زندگی بھر کے لیے آپ کو ایک قانون عطا کر رہا ہوں. اگر اس قانون پر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ العظیم بہت سارے دھوکوں سے آپ بچ جائیں گے. یہ جو آج گلی کوچوں میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں، یہ بہت وہ ہیں، یہ اتنے ہیں، یہ فلاں ہیں، ایسا ہیں، اور پھر جو بہت زیادہ بھاگتے ہیں ان کے پیچھے، تو چند عرصے کے بعد کہتے ہیں یار میں تو لٹ گیا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی سے نہ قرآن سیکھا اور نہ کسی کو قرآن کے آئینے کے اندر یا قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی. یہ ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس کسی کو بھی سمجھنا ہو انسان کو وہ کیا ہے کیسا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب سے آپ سمجھو، انشاءاللہ العظیم دھوکہ نہیں کھائیں گے. امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی شخصیت کو آپ نے اگر جاننا ہے اور پہچاننا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو قرآن سے جانیں، قرآن سے پہچانیں اور قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ نے امام علی مقام جیسا انسان امام علی مقام کے بعد شاید پیدا ہی نہیں فرمایا ہے. اس لیے کہ آدمی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، آدمی کردار سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. اس کی بس ایک مثال چھوٹی سی دے دوں کہ ایک مقدمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جس کے حوالے سے یہ مقدمہ تھا، فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے مجمع میں سے لوگوں سے سوال کیا کہ کوئی ہے جو اس کے سلسلے میں کچھ گواہی پیش کر سکتا ہو، کوئی جانتا ہے اس بندے کو؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا ہاں حضور میں گواہی دیتا ہوں، یہ بندہ اچھا ہے. تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اچھا تو نے ان میں کون سی اچھائی دیکھی؟ تو اس نے کہا حضور میں اسے مسجد میں بہت زیادہ آتے جاتے دیکھتا ہوں اور نماز کثرت سے پڑھتے دیکھتا ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا اتنی گواہی قابل قبول نہیں. اب جو بات فاروق اعظم نے فرمائی اسے سنو. ارشاد فرماتے ہیں کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی سفر میں پہچانا جاتا ہے. دوسری بات فاروق اعظم نے فرمائی کیا کبھی پیسے کا لین دین ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کبھی پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا آدمی ان چیزوں سے اچھا ہے یا برا پہچانا جاتا ہے. اس لیے آج نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ تین چیزوں کو آزما کر دیکھ لیجئے گا، اس نمازی کا سارا معاملہ کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ نمازی بندہ کیسا ہے. اب اس کو آپ دیکھیں کربلا میں کیا امام حسین کے مقابلے میں نمازی نہیں تھے؟
تھے نا, لیکن کیسے تھے وہ کھل کر آ گئے. لیکن اب آئیے میں امام حسین کا کردار آپ کے سامنے پیش کروں. آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, روزانہ امام حسین کے گھر میں کچرا ڈالتا تھا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جھیلتے تھے, برداشت کرتے تھے. بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ تم نواسے رسول کے گھر کے اندر کچرا ڈالتے ہو, حسین کے گھر میں کچرا ڈالتے ہو, جا کر کے معافی مانگو. انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ گیا, دروازے پہ دستک دی. امام حسین نے دروازہ کھولا, دیکھا تو یہودی سامنے موجود ہے. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا معافی مانگنے آیا ہوں. تو امام حسین نے فرمایا جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. اس کو یہ توقع نہیں تھی کہ امام یہ جواب دیں گے, لیکن فرمایا جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ کہتا ہے حسین یہ بتاؤ, مدینے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تمہارے ماننے والوں کی ہے, میں کچرے پھینکا کرتا تھا, تم چاہتے تو میری اینٹ سے اینٹ بجا دیتے, لیکن حسین کیا بات ہے کہ تم نے میرے کچرے پھینکنے کا بدلہ مجھ سے نہیں لیا, اور آج میں اس غلطی پر معافی مانگنے آیا تو بھی تم نے مجھے کچھ نہیں کہا اور مجھے تم نے معاف کر دیا. حسین بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے, امام حسین جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے یہ فرمایا ہے کہ جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا بدلہ جنت ہے. تو میں اپنے نانا کے فرمان پر عمل کیا, بس اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اس نے دامن حسین پکڑا اور کہا نواسے کا کردار ایسا ہے تو نانا کتنے اچھے ہوں گے. اور پھر وہ مسلمان ہو گیا, پھر وہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے پڑوسی کا معاملہ. معاملات زندگی دیکھ لیجئے, لین دین کا معاملہ. تو کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ دیا, اس خطبے میں کیا تھا؟ اس خطبے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تعریف کی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا کیا میں نبی کا نواسا نہیں؟ سب نے کہا ہیں آپ نبی کے نواسے. کیا میرے علاوہ اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا بھی نبی کا نواسا موجود ہے؟ کہا نہیں. چلیے یہ اقرار کروا لیا انہوں نے. اب سنیے آگے کیا کہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ کبھی تم نے مجھے نماز قضا کرتے دیکھا, یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کیا تم نے کبھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑتے دیکھا, یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ کیا کبھی تم نے مجھے حج چھوڑتے ہوئے دیکھا, یہ نہیں فرمایا. اب فرمایا کیا تو یہ آپ دیکھیں یہ کردار. فرمایا تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال کھایا ہے؟ آئی معاملاتی زندگی. کیا تم میں سے کسی کا مال میں نے کھایا ہے؟ سناٹا. کیا کسی کی زمین میں نے ہڑپ کر لی ہے؟ پتہ چلا نماز روزہ حج و زکات. توجہ چاہوں گا, نماز روزہ حج و زکات یہ بندے کا خدا سے معاملہ ہے. زکات کا حکم اللہ نے دیا, بندے کو بندہ دے دیتا ہے. لیکن یہ ساری چیز بندوں کے ساتھ ہے. لین دین کا معاملہ, مال ہڑپ کرنے کا معاملہ, آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ, یہ بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہے. اور پھر یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں جسے ذہن میں رکھیے گا. امام کی نظر میں سرکار کی حدیث تھی, اس لیے یہ خطبہ دیا امام نے. کیا حدیث تھی؟ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے.
اس لیے امام نے سب کے سامنے کہا ہے تمہارا کسی کا مال میں نے لیا ہو تو بتاؤ، تاکہ شہادت کے بعد دنیا گواہی دے سکے کہ حسین صحیح معنوں میں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ پہچان مسلمان کی ہونی چاہیے، یہ ہے پہچان مسلمان کی۔ آج چپل گھس جاتے ہیں، یہ ہم نے امام کی زندگی سے نہیں سیکھا، یہ تاجدار کربلا کی زندگی سے ہم نے نہیں سیکھا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا وہ کردار۔ صرف ایک ہی حدیث کو آپ دیکھیں جس سے آپ کے عقل کے دروازے کھل جائیں گے۔ شہید جس کے خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور شہید کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ کل بروز قیامت وہ ایسے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اتنے اونچے مرتبے کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن قرض والا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور ہم عمرہ پر عمرہ اور حج پر حج کر کے سمجھتے ہیں کہ سب معاف۔ اور اگر تھوڑا سا سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب کسی کی نماز جنازہ حضور پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے، اور جب کہا جاتا قرض ہے تو کسی صحابی سے فرماتے تم پڑھا دو۔ سیکھا ہم نے امام کی زندگی سے یہ۔ میں تھوڑا بولوں گا تو لوگ کہیں گے مولانا کہیں پٹری سے اتر تو نہیں گئے۔ ہم نے کھچڑا کھانا سیکھا ہے، شربت پینا سیکھا ہے۔ کھچڑا کھاؤ، امام کے نام کا ذرہ بھی مل جائے تو وہ ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے۔ شربت پیو اور پلاؤ، نہ کھچڑا کھلانا گناہ ہے نہ شربت پلانا گناہ ہے، ثواب ہی کا کام ہے، ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ لیکن یہ امام کی زندگی پر عمل کب ہوگا؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر عرض کروں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی، اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ کیوں کسی کی یاد اس طریقے سے نہیں منائی جاتی جیسی امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کی زندگی کو ہر پہلو سے اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھا کہ قیامت تک حسین کی غلطی پر کوئی انگلی رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ ایسے تھے میرے امام حسین، نہ بیوی کے معاملے میں، نہ بچوں کے معاملے میں، نہ بھائیوں کے معاملے میں، نہ بہن کے معاملے میں، نہ پڑوسی کے معاملے میں، نہ غریبوں کے معاملے میں، نہ لین دین کے معاملے میں، نہ سخاوت کے معاملے میں، کسی معاملے میں امام حسین کی زندگی میں کوئی داغ دکھا نہیں سکتا۔ گویا امام کربلا سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ذات سے دین پہلے تو نصیحت دوسروں کو بعد میں کرو، پہلے اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ پہلے خود کو چینج کرو، بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنے آپ کو۔ اسی لیے قرآن نے دوسروں کو بدلنے کا حکم پہلے نہیں دیا، یا دوسروں کو جہنم سے روکنے کا حکم پہلے نہیں دیا، پہلے فرمایا قو انفسکم، خود کو پہلے بچاؤ، خود کو پہلے بچاؤ۔ جب سے ہماری زندگی رسموں کی عادی بن گئی نا، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ مختصر تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی ہے چلیے اس کی طرف آتے ہیں۔
تو قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. توجہ چاہوں گا. اللہ کیا فرما رہا ہے, رب کا ارشاد کیا ہے, اس ارشاد کو سنو اور اسے سمجھو اور پھر اس ارشاد کی روشنی میں امام کی زندگی کو دیکھو. قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, پس تم یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو. سب طرف سے توجہ ہٹا دو, یار دنیا یہ کر رہی ہے, نہ وہ یہ کر رہا ہے, نہ ایسا کر رہا ہے, آج کے دور میں ایسا نہیں چل سکتا, چھوڑو سب کو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ یزید کے ساتھ گئے, بعض لوگ استرار کی حالت میں گئے ہوں گے, دباؤ کی پوزیشن میں, دل سے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے, لیکن بعض لوگ گئے تو دولت کی لالچ میں گئے, حکومت کی لالچ میں گئے, مال کی لالچ میں گئے, دیکھا سب کچھ تو اسی کے پاس ہے. تو اب قرآن کہتا ہے چہرہ کہاں کرو. قرآن کہتا ہے چہرہ کہاں کرو, کیا یہ سب چمک دمک کی طرف کرو, کہاں کرو چہرہ. تو قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, تم یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو. دین کہاں ہے وہ دیکھو. یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا, اگر آپ یہ یاد رکھو گے نا انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا. آپ کسی کی زندگی میں دو چیزیں دیکھو, دنیا کس کے پاس ہے اور دین کس کے پاس ہے. جس کے پاس دین ہے اگر آپ اس کی طرف گئے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی, اور جس کے پاس صرف دنیا ہے اور آپ اس کی دنیا کی طرف بڑھے تو دین بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو قرآن کہتا ہے دین کی طرف. یہی وجہ ہے کہ یہ آیت کھلی لیکن ہر کسی پر نہیں کھلتی, ہر کسی پر نہیں. اللہ جس کو کھول دے, جس کے دل کو, اسی پر آیت کھلتی. حور کی آنکھیں کھل گئیں میدان کربلا میں, حور کی آنکھیں کھل گئی. حور نے دیکھا کیا؟ روایت میں موجود ہے, ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں, ایک طرف حکومت دیکھ رہا ہوں. اگر حسین کے ساتھ رہا تو جنت ملے گی, یزید کے ساتھ رہا تو مال ملے گا. ماری لات یزید کو, چلے گئے امام حسین کے ساتھ, نتیجہ یہ ہوا جہنم سے آزادی اور جنت کے حقدار بن گئے. یہ فکر قرآن دے رہا ہے, جہاں دین ہو وہاں پڑھو, چاہے غریب کے پاس ہو. کسی باطل فرقے کے پاس مسجد سے لے کر عالی شان ساری چیزیں ہوں, وہ دیکھ کے مت پڑھو. یہ دیکھو حضور کی محبت کہاں ہے, یہ دیکھو دین کہاں پر ہے. قرآن کہہ رہا ہے یکسو ہو کر, یکسو ہو کر, سب سے توجہ ہٹا کر یکسو ہو کر دین کی طرف اپنا چہرہ کیے رہو.